الیکشن سے جو توقعات تھیں کہ الیکشن کا عمل مکمل ہونے کے بعد پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا اور پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے ان کا کوئی حل نکل آئے گا، سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں گے اور نظام حکومت اور پاکستان کا نظام جو بہتری کی طرف چل نکلے گا، لیکن یہ خواب پورا نہیں ہو سکا، جس کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو الیکشن میں دھاندلی ہے، وہ اس حکومت کو مان نہیں رہی۔ وہ کہتے ہیں یہ مینیڈیٹ چوری کر کے آئی ہوئی حکومت ہے، بات الزامات سے نکل کر سنگین دھمکیوں تک چلی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کسی طرح بھی حکومت کے ساتھ یا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ مذاکرات کم از کم آرمی چیف یا DGI سے ہو سکتے ہیں، ان لوگوں سے نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب علی امین گنڈا پور نے سنگین قسم کی دھمکی لگائی ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں ورنہ ہم اسلام آباد پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ اس طرح کے جملے ہیں جو ملک میں اس سیاسی استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جائیں گے اور حالات مزید خراب ہونے کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے احتجاجی ریلیوں اور جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور احتجاج جگہ جگہ کیے جا رہے ہیں۔ ان احتجاجوں کا اثر اس وقت بنے گا جب یہ صرف KPK پہ انحصار کرنے کی بجائے پورے پاکستان میں ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے اور اس کا دباؤ بڑھتا جائے گا تو کوئی صورتحال بنے گی، ورنہ ابھی عمران خان کی رہائی کے قریب کوئی امکانات دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ گو کہ ان کے وکلاء بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بقرہ عید سے قبل عمران خان رہا ہو جائیں گے، ایسا ممکن دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کی مضبوط حکومت ہے جسے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس معاملے کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہی ہیں اور وہ کسی طرح بھی PTI کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بڑے لیول سے لے کر اب چھوٹے لیول تک بھی آ جائیں، یہاں تک کہ جلسے جلوسوں کو لے لیں کہ ضمنی الیکشن میں کم از کم پنجاب میں PTI کو کھلی آزادی نہیں تھی کہ وہ اپنے جلسے کر سکیں، کارنر میٹنگ کر سکیں۔ ان کی کارنر میٹنگ ختم کی گئی، ان کے جلسے ہونے سے روکے گئے، یہاں تک کہ ان کو میڈیا تک رسائی حاصل کرنے سے بھی روکا گیا، اور اب بھی ان کے خلاف جو ہے پولیس کی جانب سے سخت رویے کا سلسلہ جاری ہے۔ پولیس انہیں سختی سے روکتی ہے۔ یہ گوجرانوالے والا واقعہ دیکھ لیں، اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پنجاب میں حکومت اپنے کام کرنے کی طرف بڑھ گئی ہے، تو جن علاقوں میں PTI کے ورکروں کارکنوں کا اثر و رسوخ تھا، زیادہ تھا، ان علاقوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے جو وہاں کے کوئی چھوٹے موٹے عہدے دار ہیں وہ کھلم کھلا یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اب کرا کے دکھاؤ اپنا کام، وہ ان کے کام نہیں ہونے دے رہے۔ لوکل لیول کے مقامی سطح کے کام ہے، جیسے سیوریج کا ہو گیا، سیوریج بند ہے، صفائی ہوئی، یہ وہ ان کے حلقوں میں نہیں ہونے دی جا رہی، انہیں انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ اگر بڑھتا چلا گیا تو کسی طرح بھی پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوگا، پاکستان کے معاشی، سیاسی اور معاشرتی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہاں میں وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ توقع رکھوں گا کہ انہیں پولیس کو اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرنے کی بجائے انہیں امن و امان قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، ان کی عزت کا، مال کا، ان کی جان کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے فری ہینڈ دیا جائے، انہیں سیاستدانوں کے خلاف استعمال نہ کیا جائے۔ اگر ایسا کیا گیا تو اس کے انتہائی برے نتائج سامنے آئیں گے اور قوم کے لیے انتہائی مشکلات پیدا ہو جائیں گی، پھر ان کے لیے حکومت چلانا بھی مشکل ہو جائے گا، کیونکہ
اب پاکستان تحریک انصاف ایسی پوزیشن پہ نہیں ہے جسے طاقت کے زور پہ دبایا جا سکتا ہے۔ اگر اسے طاقت کے زور پہ دبایا جا سکتا ہے تو 8 فروری کے نتائج کچھ اور ہوتے، رات 12 بجے کے بعد نتائج روکنے نہ پڑتے بلکہ تسلسل کے ساتھ رزلٹ آتے رہتے، اور اسی طرح ضمنی الیکشن کو بھی ٹیمپر کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، ان پر بھی شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے بلکہ شفاف طریقے سے ہوتے۔ لہٰذا اگر پاکستان اور اس قوم کا مفاد تمام سیاستدانوں کو، حکمرانوں کو پیارا ہے تو سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور مسائل کے حل کی طرف بات کرنی چاہیے۔ اپنے سیاسی حریفوں کو دبانے اور انہیں جیلوں میں بند رکھنے کی بجائے انہیں سیاسی میدان میں کھل کر کھیلنے کا موقع دیا جائے۔ اگر پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے تو عمران خان کو چھوڑیں، انہیں کھل کر اپوزیشن کرنی دی جائے۔ عمران خان کو جیل میں رکھ کے کیا ملے گا؟ سیاسی طور پر ملک عدم استحکام کا شکار رہے گا جب تک کہ عمران خان باہر نہیں آئیں گے۔ پی ٹی آئی کوئی نہ کوئی سلسلہ ایسا شروع رکھے گی کہ جو حکومت کے لیے مسائل پیدا کرتا رہے اور جس کا نقصان پاکستان کی معیشت کو ہوگا، عالمی سطح پر پاکستان کی بدنامی ہوگی اور لوگوں کے لیے ان کے مسائل حل ہونے کی بجائے، ان کو روزگار ملنے کی بجائے، ان کے گھروں میں مالی خوشحالی آنے کی بجائے پریشانیوں میں اضافہ ہوگا۔ لہذا سب کو مل بیٹھ کر اس ملک کا اور قوم کے حوالے سے سوچنا چاہیے، اپنی ذات کی نفی کر دینی چاہیے، اپنی خواہشات کی نفی کر دینی چاہیے تاکہ یہ قوم کچھ بہتر دن دیکھ سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔